Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. This is a briefing from www.central-mosque.com about Dhul Hiijjah 1439 moonsighting. As usual, inshallah, we'll talk about in English and then in Urdu. ये www.central-mosque.com की तरफ से धुल हिज्जा की रुयत हिलाल के बारे में ब्रीफिंग है और हमेशा की तरह पहले इंशाअल्लाह अंग्रेजी में और उसके बाद उर्दू में. Let's proceed. The first thing we need to understand is a lot of people are under the misconception that Dhul Hijjah has to do with Makkah because they say Rasulullah sallallahu alaihi wasallam told us to fast on the day of Arafah because physically Arafah can only happen in Makkah. Therefore, the entire world should follow the moon sighting of Makkah, and there's no reason to actually try to sight the moon locally. Nothing can be further from the truth. This month, the moon sighting in this month is no different than any other month. And here are some brief reasons, and I will put the links in the article, in the video for you to browse, but briefly. We have authentic hadith of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam that when he migrated to Medina, he sacrificed or made udhiyah or did qurbani for all 10 years. And some hadiths they say he did it for 9 years. So it is the opinion of an overwhelming number of ulama, scholars, that Eid al-Adha became obligated or became a feature of Islam in the first year of Hijrah. So remember this timeline. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam migrates to Medina. Eid al-Adha becomes a feature or a festival for Muslims in the first Hijrah, or according to some scholars in the second Hijrah. So Rasulullah sallallahu alaihi wasallam starts sacrificing the animal in the first or second year of Hijrah. Then there is absolute consensus of opinion amongst ulama that Hajj became fard in Islam due to the verse of the Quran, chapter number 3, verse number 97. And it is the consensus of ulama that this verse was revealed in the 9th year of Hijrah. The point I'm trying to make is if Rasulullah sallallahu alaihi wasallam was sacrificing animals from the first or second year of Hijrah and Hajj did not become fard until the 9th year of Hijrah, then what was he doing in the 8 years in between? So it is common sense that basically these are two separate things. So Rasulullah sallallahu alaihi wasallam was having Eid al-Adha up to 8 or 9 years before the Hajj even became an obligation. So these two are not linked as far as the timeline is concerned. It's a dead simple issue for you to understand. Thirdly, Sheikh Uthaymeen rahimahullah ta'ala, who was a very senior scholar in Saudi Arabia, he was asked this question specifically, that should Muslims fast on the 9th of Dhul Hijjah according to their local moon sighting, or should they follow the moon sighting of Saudi Arabia? And he very categorically said that basically you should sight the moon locally and fast on the 9th of Dhul Hijjah according to what is your local, the 9th of Dhul Hijjah. And I will put the link in the video, inshallah, in the description. Secondly, Shaykh al-Islam Mufti Taqi Usmani Hafidhahullah Ta'ala was asked the same questions, that Muslims living in North America, I believe, what should they do? Should they follow the sighting in Mecca or should they follow the local sighting? And Mufti Taqi Usmani Hafidhahullah Ta'ala replied the same thing, follow the moon sighting. So this month is no different than any other month, by the way. So if you looked at the practice of Shaykh al-Islam Mufti Taqi Usmani Hafidhahullah Ta'ala, who lives in Pakistan, so he follows his own Pakistani moon sighting and does not, although Pakistan is in Asia and Saudi Arabia is in Asia and Karachi where he lives is not that far from Makkah, a few hours flight. However, they follow their own local moon sighting, and that has been the practice of Muslims for over 1,000 years. And the reason being is these two events are disconnected. Eid al-Adha, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam was having from the first year or second year when he migrated to Makkah, even migrated from Makkah to Medina, and Hajj did not become fard in the 9th Hijrah of Islam. So Hajj is a local event which happens in Makkah, while Dhul Hijjah is a month like any other Islamic month throughout the Islamic calendar. Now, the problem, as I was telling you, and I've been saying it in every single video, the problem is Muslims become aware of moon sighting when it comes to Ramadan and the two Eids. However, you need to worry about moon sighting throughout the year. The problem is the Saudi Ummul Qura calendar. It does not matter whether they use it for civic purposes or for religious purposes, because it very clearly states that it has nothing to do with moon sighting. What they do is they look at the conjunction of the new month, so new moon. So if the new moon has occurred
and the moon sets after sunset in Maghrib, then next day is automatically the start of the new Islamic month. They don't even hide it, they tell you that. So if you want to follow the Saudi based moon sighting system, you cannot, because there is no moon sighting 12 months in a year in Saudi Arabia at all. They do moon sighting for certain months, 3 months or 4 months maximum. So for 9 months or 8 months, there is no moon sighting, and it is based on a calendar which is based on the birth of the new moon. So what happens is when you actually go try to attempt to sight the moon in Saudi Arabia, you're actually sighting on the 28th, although the calendar is saying 29th. Why? Because it is based on the birth of the new moon rather than sighting of the new moon. Let's switch to the Hijjah, inshallah. The new moon will be born on 11th of August, 0959 Universal Standard Time. There is absolutely zero chance of this moon being sighted anywhere on the globe at all. It cannot be sighted because the conditions are that bad. However, when you look at the al Qura calendar, it very clearly shows that 12th is the first of Dhul Hijjah. Again, highlighting the problem why. When you look at Makkah, this moon on the 11th is only 5 hours 32 minutes old and sets 11 minutes after sunset. So the principle of al Qura, it is born at sunset and it sets after the sunset. They start the next month in al Qura. The same thing in Riyadh, it only sets 12 minutes after. The moon is 5 hours 56 minutes old, and yet they start al Qura. I have a feeling that Saudi Arabia repeatedly, because I have been tracking this for over 15 years, for what I've seen recently is Khudairi, who I've written and talked about it quite a number of times, because he's linked to a university now, astronomy department. They actually release the astronomical data, and there's a team following him, so it's very difficult to recreate the errors like that. So I am hopeful in the mercy of Allah subhanahu wa ta'ala that Saudi Arabia will not follow this al Qura calendar, although I keep saying that the errors in moon sighting in Saudi Arabia are because of al Qura, because of things like that. It's not based on sighting, it is based on merely the birth. The next day, on the 12th of August, this moon can be easily sighted all over the world, no problems. So Wifaqul Ulama, they create this chart for every month, and the Hijjah chart, which I got from their website. So basically, this moon will be easily visible in many parts of the world on the 12th of August, including Britain, Africa, and of course in Americas, because as you travel eastwards, the sunset time is later, so the moon will be easily seen. So inshallah, in most parts of the world, Dhul Hijjah will start on the 13th of August because the moon will be easily seen. Let me now repeat this in Urdu. अक्सर मुसलमानों को ये गलत फहमी है कि क्योंकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा है कि अरफा के दिन रोज़ा रखो, यानी 9 ज़िलहिज्जा को, तो तमाम दुनिया को चांद देखने की कोई ज़रूरत नहीं है, और वो सिर्फ सऊदी अरब में, क्योंकि अरफा होता ही सऊदी अरब में है, तो मुसलमानों में ये गलत फहमी है कि सऊदी अरब में जो भी चांद का दिन हो उसके मुताबिक ज़ुल्हिज्जा को मनाना शुरू कर दो या ज़ुल्हिज्जा का आगाज़ कर दो। ये गलत फहमी जो है, इसकी कई सीधी सीधी वजूहात हैं कि ये क्यों गलत है। नंबर एक, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सही हदीस में आता है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब हिजरत फरमाकर मदीना आए तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुर्बानी शुरू की और कुर्बानी करते चले गए अपनी दुनिया से पर्दा फरमाने तक। यानी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, अक्सर उलमा का ये ख्याल है कि पहली हिजरी से कुर्बानी शुरू कर दी थी, और कुछ का ख्याल है कि कम से कम दूसरी हिजरी से कुर्बानी शुरू कर दी थी, यानी ईद उल अधा मनाते थे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हमारे सहाबा कराम रदी अल्लाह ताला अजमईन। इसके बरअक्स हज पर इस बात में उलमा का कोई इख्तिलाफ नहीं है कि हज फर्ज हुआ है 9 हिजरी में, यानी कि 1 हिजरी और 9 हिजरी में 8 साल का फर्क है। तो इन 8 सालों तक इन दोनों वाकयात में कोई ताल्लुक नहीं था। हज बाद में फर्ज हुआ, ईद उल अधा या ज़िलहिज्जा पहले से ही शुरू चल रहा था। तो ये सीधी सीधी बात वाज़े कर देती है, मामूली सी ये दलील है, अकल में आ जाती है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ईद उल अधा शुरू से मनाते थे और हज जो है वो 9वीं हिजरी में जाके फर्ज हुआ। सीधी सी बात है। उसके बाद शेख उतैमीन रहमहुल्लाह ताला, जो सऊदी अरब के कादी थे और बहुत बड़े आलिम थे, उनसे ये अमेरिका के वालों ने सवाल किया कि शेख,
ہم جو ہے وہ 9 ذی الحجہ یا عرفہ کا روزہ مکہ کے مطابق رکھیں یا امریکہ کے مطابق رکھیں؟ تو انہوں نے سیدھا جواب یہ دیا کہ بھائی اپنا چاند دیکھو، اور جب تمہارے ملک میں 9 ذی الحجہ ہو اس پر تم روزہ رکھ لو۔ یہی بات شیخ الاسلام مفتی تقی عثمانی حفظہ اللہ تعالی سے کی گئی، اور شیخ الاسلام مفتی تقی عثمانی صاحب نے بھی یہی جواب دیا کہ جس ملک میں بھی آپ رہتے ہیں وہاں پر چاند دیکھیں ذو الحجہ، اور اس کے مطابق آپ روزہ رکھیں اور عید کریں وغیرہ۔ شیخ الاسلام مفتی تقی عثمانی حفظہ اللہ تعالی آپ سب جانتے ہیں کہ پاکستان میں رہتے ہیں، پاکستان ایشیا میں ہے، ایشیا اور سعودی عرب بھی ایشیا میں ہے، مکہ اور کراچی میں کوئی خاص فلائٹ سے فاصلہ نہیں ہے، پھر بھی پاکستان کے تمام علماء، ہندوستان کے تمام علماء اور دنیا کے اکثر علماء اور ادارے وہ ذی الحجہ کا چاند پھر بھی دیکھتے ہیں۔ تو یہ غلط فہمی مسلمانوں کے ذہن سے نکل جانی چاہیے کہ ذی الحجہ کا چاند دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اسلام میں 12 کے 12 مہینے جو ہیں وہ چاند دیکھ کر آغاز ہوتا ہے اور چاند دیکھ کر ختم ہوتا ہے۔ میں اپنے اکثر ویڈیو میں یہ کہتا ہوں کہ جو چاند کا مسئلہ مسلمانوں میں ہے یہ ام القریٰ کیلنڈر کی وجہ سے، سعودی ام القریٰ کیلنڈر کی وجہ سے۔ اس بات سے مجھے کوئی لینا دینا نہیں ہے کہ ام القریٰ جو ہے وہ شہری امور کے لیے استعمال ہوتا ہے یا مذہبی امور کے لیے۔ مسئلہ یہ ہے کہ ام القریٰ کیلنڈر میں یہ صاف صاف لکھا ہوا ہے کہ یہ نئے چاند کی برت یا نئے چاند کی پیدائش یہ اقتران پر مبنی ہے۔ اصول میں وہ یہ کہتے ہیں کہ اگر چاند پیدا ہو جائے اور چاند مغرب کے بعد غروب ہو تو اس کے اگلے دن سے اسلامی مہینہ سٹارٹ ہو جاتا ہے۔ حالانکہ شریعت یہ کہتی ہے کہ اسلامی مہینہ ہلال کو دیکھنے سے شروع ہوتا ہے، اقتران سے شروع نہیں ہوتا۔ تو اس وجہ سے سعودی ام القریٰ جو کیلنڈر ہے وہ ہمیشہ جو ہے وہ ایک دن آگے چلتا ہے۔ تو جب بھی سعودی رویت کی کوشش کرتے ہیں ام القریٰ کے مطابق 29 کی، وہ اصل میں 28 ہوتی ہے۔ تو یہ مسلمانوں کی بدقسمتی ہے کہ ہم مسلمان جو ہیں وہ رمضان اور عیدین 2-3 مہینوں میں چاند کا خیال رکھتے ہیں۔ اگر ہم 12 مہینے چاند کا خیال رکھیں تو یہ مسئلہ خود ہی صحیح ہو جائے گا، اور سعودی نظام پر چلنا 12 مہینے کے لیے ناممکن ہے، کیونکہ رمضان، شوال، ذوالحجہ اور شاید ایک اور مہینہ اس کے علاوہ، یہ عموماً یہ ان 3 مہینوں کے علاوہ سعودی چاند کا اعلان کرتے ہی نہیں۔ تو آپ سعودی اعلان پر چل ہی نہیں سکتے، آپ چلیں گے تو ام القریٰ پر ہی چلیں گے، اور کوئی راستہ نہیں ہے۔ تو اس وجہ سے ام القریٰ جو ہے یہ پرابلم کھڑی کرتی ہے، جو ابھی میں آگے آپ کو اور سمجھاتا ہوں۔ بہرحال ذوالحجہ کا چاند 11 اگست کو 9:59 عالمی وقت پر پیدا ہوگا، اور اس دن پوری دنیا میں چاند دیکھنے کا کوئی امکان نہیں۔ ام القریٰ کے اوپر جب ہم جاتے ہیں تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ 11 اگست کے دن مکہ میں 5 گھنٹے 32 منٹ کا چاند 11 منٹ بعد غروب ہو رہا ہے۔ تو ام القریٰ کیلنڈر کی شرائط پوری ہو رہی ہیں، نیا چاند بھی پیدا ہو گیا مغرب کے وقت اور 11 منٹ بعد بھی غروب ہو رہا ہے۔ ریاض میں بھی دیکھیں تو وہی سچویشن ہے، 5 گھنٹے 56 منٹ کا چاند 12 منٹ بعد غروب ہو رہا ہے۔ تو ام القریٰ کے اصول کے مطابق وہ 12 اگست کو ذی الحجہ کا سٹارٹ بتا رہے ہیں، مگر 2 سال میں، کیونکہ میں 15 سال سے ہر مہینے رویت کو فالو کرتا ہوں، پچھلے 2 سال میں نے یہ دیکھا ہے کہ یہ جو اسلامی مہینے، اس میں شیخ خدیری جن کی وجہ سے اکثر رمضان اور عید کا جھگڑا ہوتا تھا، کیونکہ وہ اب ایک آبزرویٹری سے منسلک کر دیے گئے ہیں، اور آبزرویٹری یونیورسٹی کی جو ہے وہ قطعی حسابات دیتی ہے چاند کے۔ تو 2 سال سے میں دیکھ رہا ہوں کہ عموماً وہ غلطی نہیں کر رہے، کیونکہ آبزرویٹری کی معلومات کے بعد غلطی کرنا ایک بہت ہی مشکل کام ہے۔ تو میں اللہ سبحانہ وتعالی سے امید کرتا ہوں اور دعا کرتا ہوں کہ ام القریٰ کی میں یہ جو دکھا رہا ہے سعودی اس پر عمل نہ کریں، اور مجھے امید ہے انشاءاللہ اپنے اللہ سے کہ سعودی یہ غلطی نہیں کریں گے۔ جب ہم 12 اگست کو جاتے ہیں تو 12 اگست میں پوری دنیا میں بڑی آسانی سے چاند نظر آ جاتا ہے، اور کوئی یہ مسئلہ نہیں ہے۔ وفاق العلماء جو ہے کہ چارٹ بناتے ہیں اپنا ہر مہینے کا، اس میں یہ دکھایا گیا ہے کہ 12 اگست جو اس میں رویت ہے، یہ رویت برطانیہ میں، یورپ میں، اور ظاہر امریکہ تو پھر مغرب بعد میں ہوتا ہے۔ جیسے جیسے آپ مشرق میں جاتے ہیں سورج غروب بعد میں ہوتا ہے۔ یہ چاند انتہائی آسانی سے 12 کو نظر آ جائے گا، برطانیہ میں بھی اور افریقہ میں بھی اس کا چانس ہے، امکان ہے۔ تو پھر انشاءاللہ امید یہی ہے کہ پوری دنیا میں ذوالحجہ جو ہے وہ 13 اگست سے شروع ہوگا انشاءاللہ تعالی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔